محترم ناظرین، جب اللہ کی خاموشی حد سے بڑھ جائے، جب جواب نہ آئے، جب دل کے اندر سوال ہی سوال رہ جائیں، تو انسان صرف خاموش نہیں ہوتا، وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے۔ ایک ایسا خوف جنم لیتا ہے جو کسی کو بتایا نہیں جاتا، مگر ہر سانس کے ساتھ محسوس ہوتا ہے، اور وہیں دل کے کسی کونے سے ایک بے رحم خیال ابھرتا ہے: کیا اللہ ناراض ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے باوجود سب کچھ رک گیا ہو؟ کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ نے صبر بھی کیا، دعا بھی کی، خاموش بھی رہے، مگر پھر بھی راستہ نہ کھلا؟ کیا یہ خاموشی کسی غلطی کی سزا ہے، یا کسی بڑے فیصلے سے پہلے کا آخری وقفہ؟ اور اگر اللہ واقعی خاموش ہے تو کیا وہ دیکھ نہیں رہا، یا پھر کچھ ایسا ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں؟ اکثر انسان اس مرحلے پر پہنچ کر اندر ہی اندر بکھر جاتا ہے، دل میں شکوہ پیدا ہوتا ہے، ذہن پر تھکن چھا جاتی ہے، روح ایک ایسی بے چینی میں مبتلا ہو جاتی ہے جسے الفاظ نہیں ملتے۔ باہر سب کو لگتا ہے آپ مضبوط ہیں، مگر اندر ایک مسلسل چیخ چل رہی ہوتی ہے، ایسی چیخ جو آنکھوں کی نمی میں بدل جاتی ہے، رات کی تنہائی میں سوال بن کر جاگتی ہے، اور دن کے اجالے میں مسکراہٹ کے پیچھے چھپ جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی سمجھ چھن گئی ہے، کہ ہر نعمت بے اثر ہو گئی ہے، کہ ہر راستہ دور اور بند نظر آتا ہے، اور دل کا دکھ اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جسے ہم سب سے زیادہ غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ جب اللہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو وہ نظر ہٹا نہیں رہا ہوتا، وہ منظر بدل رہا ہوتا ہے۔ جب وہ روک دیتا ہے تو وہ توڑ نہیں رہا ہوتا، وہ بچا رہا ہوتا ہے۔ اور جب سب کچھ ایک ساتھ تھم جاتا ہے تو اکثر وہیں سے ایک ایسا اچانک فیصلہ جنم لیتا ہے جو انسان کے اندازوں، حسابوں اور خوف سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا فیصلہ جو دیر سے نہیں، بالکل صحیح وقت پر آتا ہے۔ اگر آج آپ اس مرحلے پر ہیں جہاں دل بھاری ہے، سوال حد سے بڑھ چکے ہیں، اور اللہ کی خاموشی آپ کو ڈرا رہی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس خاموشی کو آپ نقصان سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی حفاظت ہو، اور جس وقفے کو آپ رد سمجھ رہے ہیں وہی آپ کے حق میں ہونے والے اچانک فیصلے کی شروعات ہو۔ اکثر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ خاموشی کا مطلب انکار ہے، حالانکہ اللہ کی خاموشی زیادہ تر حکمت ہوتی ہے، ایسی حکمت جو اس وقت سمجھ نہیں آتی جب دل دکھ میں ہو، جب ذہن بوجھل ہو، اور جب حالات مسلسل ایک ہی جگہ پر رکھے ہوئے محسوس ہوں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہی خاموشی معنی بننے لگتی ہے۔ اللہ بندے کو فوراً جواب اس لیے نہیں دیتا کہ اگر جواب فوراً مل جائے تو انسان بدلنے کے بجائے صرف نکلنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ کا مقصد صرف مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا، وہ انسان کو اندر سے درست کرنا چاہتا ہے، سوچ کو صاف کرنا چاہتا ہے، اور نیت کو خالص بنانا چاہتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں دیکھیں، جب انسان کسی غلط راستے پر جا رہا ہو تو کبھی کبھی گاڑی اچانک رک جاتی ہے، راستہ بند ہو جاتا ہے، یا سفر مؤخر ہو جاتا ہے۔ اس لمحے غصہ آتا ہے، شکوہ پیدا ہوتا ہے، مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ آگے حادثہ تھا یا نقصان تھا۔ بالکل اسی طرح زندگی میں جب اللہ کسی چیز کو روک دیتا ہے تو وہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں روکتا، وہ آپ کو بچانے کے لیے روکتا ہے، مگر چونکہ ہم صرف اپنی چاہت دیکھ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں یہ روک جانا ظلم لگتا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ بندے کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں اس کے سارے سہارے ختم ہو جائیں، جہاں دوست، تدبیریں اور حساب کتاب سب بے اثر ہو جائیں، تاکہ انسان پہلی بار دل سے یہ مان لے کہ اب میرے پاس کچھ نہیں، اب صرف تو ہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں دعا زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے نکلتی ہے، اور یہی وہ دعا ہوتی ہے جس کے بعد فیصلے بدلتے ہیں۔ یہاں خاموشی ٹوٹتی نہیں بلکہ نتیجہ دیتی ہے۔ حل ہمیشہ شور میں نہیں آتا، حل اکثر سکون کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ خاموش ہو تو خود کو الزام دینا چھوڑ دیں، ہر وقت یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں ہی غلط ہوں یا میں ہی نالائق ہوں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس وقفے میں آپ کے اندر کیا بدل رہا ہے۔ کیا آپ کا صبر بڑھ رہا ہے؟ کیا آپ کا غرور کم ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی توجہ لوگوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف آ رہی ہے؟ اگر ہاں تو سمجھ لیں کہ حکمت کام کر رہی ہے۔ روز کی زندگی میں اس کا عملی حل یہ ہے کہ خاموشی کے دنوں میں شکوہ کم اور نظر زیادہ رکھیں۔ خود سے یہ سوال کریں کہ میں کس چیز پر حد سے زیادہ انحصار کر رہا تھا، اور وہی چیز کیوں مجھ سے لے لی گئی؟ اکثر جواب وہیں مل جاتا ہے۔ اللہ کسی نعمت کو تب ہٹاتا ہے جب وہ نعمت امتحان بن جائے، اور کسی مشکل کو تب لاتا ہے جب وہ مشکل اصلاح بن جائے۔ یاد رکھیں، اللہ کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دور ہے، بلکہ اکثر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ وہ آپ کو سننے کے لیے لفظوں کا محتاج نہیں چھوڑتا، وہ دل کی کیفیت دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے
تو پھر حالات خود بخود ترتیب میں آنے لگتے ہیں، بغیر شور کے، بغیر اعلان کے۔ بس ایک دن آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور سمجھ آتی ہے کہ اگر اس وقت جواب مل جاتا تو شاید میں یہ مقام کبھی نہ دیکھ پاتا۔ خاموشی کے اس مرحلے میں ایک اور گہری حقیقت بھی چھپی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ بندے کو صرف حالات سے نہیں گزار رہا ہوتا، وہ بندے کو خود اس سے ملا رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب سب آوازیں ختم ہو جاتی ہیں تب انسان پہلی بار اپنے اندر کی بات سن پاتا ہے، تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصے سے صرف دوڑ رہا تھا، بغیر رکے، بغیر سمجھے، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی روح کس حال میں ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھی زندگی کو سست کر دیتا ہے، مواقع کم ہو جاتے ہیں، راستے بند نظر آتے ہیں، دل میں بے چینی بڑھ جاتی ہے، تاکہ انسان باہر نہیں، اندر جھانکنا شروع کرے۔ روزمرہ زندگی میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں سکون چاہیے، مگر ہمارے فیصلے سکون کے خلاف ہوتے ہیں۔ ہم ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں جو وقتی خوشی دیتی ہیں، مگر دل کو خالی کر دیتی ہیں، اور جب اللہ وہ سب روک دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے سب کچھ چھن گیا، حالانکہ حقیقت میں وہ ہمیں اس بوجھ سے آزاد کر رہا ہوتا ہے جسے ہم خود نامت سمجھ بیٹھے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی کے دنوں میں دل زیادہ بھاری لگتا ہے، کیونکہ پرانی عادتیں، پرانے سہارے اور پرانی سوچ ٹوٹ رہی ہوتی ہے، اور ٹوٹنا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے۔ یہاں ایک عملی بات سمجھنا بہت ضروری ہے، جب اللہ خاموش ہو تو اپنے دن کو شکایت سے نہیں، ترتیب سے گزاریں، سادہ سی زندگی، کم باتیں، کم توقعات اور زیادہ سچائی، کیونکہ شور کم ہوگا تو دل کی آواز صاف سنائی دے گی۔ کچھ لوگ اس مرحلے میں خود کو دوسروں سے موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں آگے نکل گیا، فلاں کامیاب ہو گیا، اور میں وہیں کا وہیں ہوں۔ یہی موازنہ دل کے دکھ کو بڑھا دیتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں صبر ٹوٹنے لگتا ہے۔ حالانکہ اللہ کا نظام مقابلے پر نہیں، ترتیب پر چلتا ہے۔ ہر شخص کا وقت، رفتار اور راستہ الگ ہوتا ہے۔ اللہ کی حکمت یہ بھی ہے کہ وہ بندے کو اس چیز کا عادی نہیں بننے دیتا جو اسے نقصان دے سکتی ہو۔ اسی لیے بعض اوقات وہ دیر کرتا ہے، تاکہ بندہ اس خواہش سے نکل آئے جو بعد میں اس کے لیے وبال بن سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ فیصلے اگر اس وقت ہو جاتے جن کی آپ دعا کر رہے تھے تو آج آپ کسی اور ہی الجھن میں پھنسے ہوتے، مگر اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ دل صرف چاہتا ہے، انجام نہیں دیکھتا۔ خاموشی کے اس مرحلے میں ایک بہت اہم حل یہ ہے کہ اپنے دل کو الزام سے نکالیں، یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں ہی ناکام ہوں، میں ہی کمزور ہوں، کیونکہ یہ خیالات انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ کا مقصد توڑنا نہیں، بنانا ہوتا ہے۔ وہ بندے کو اس قابل بناتا ہے کہ جب فیصلہ آئے تو وہ اسے سنبھال سکے، کیونکہ ہر نعمت کے لیے ظرف چاہیے ہوتا ہے، اور ظرف اکثر خاموشی میں بنتا ہے۔ جب فیصلے میں دیر ہو تو اپنے رویے کو درست کریں، زبان کو نرم رکھیں۔ دل میں شکوہ آئے تو اسے لفظوں میں پھیلانے کے بجائے خاموش دعا میں بدل دیں، کیونکہ ہر وہ دعا جو آنکھوں کی نمی کے ساتھ نکلتی ہے وہ ضائع نہیں جاتی، بس اس کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کبھی کسی کو اس مقام پر نہیں چھوڑتا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، وہ راستہ بند کرتا ہے، مگر راستہ دکھانا بھی اسی کا کام ہے۔ ایک دن بغیر کسی شور کے، بغیر کسی اعلان کے، حالات خود بدلنے لگتے ہیں۔ وہ چیز جو ناممکن لگ رہی تھی آسان ہو جاتی ہے، وہ رکاوٹ جو پہاڑ محسوس ہو رہی تھی راستہ بن جاتی ہے، اور تب انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب اچانک نہیں تھا، یہ سب اس خاموشی کا نتیجہ تھا جسے وہ ابتدا میں خوف سمجھ رہا تھا۔ آخر میں بس اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ کی خاموشی کوئی اندھی دیوار نہیں ہوتی، یہ ایک بند دروازہ بھی نہیں، یہ دراصل وہ پردہ ہوتا ہے جس کے پیچھے فیصلے لکھے جا رہے ہوتے ہیں، وہ فیصلے جو انسان کی آنکھ اس وقت نہیں دیکھ پاتی، مگر دل ان کی آہٹ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ ہم اکثر چاہتے ہیں کہ سب کچھ فوراً واضح ہو جائے، مگر اگر سب کچھ پہلے ہی دکھا دیا جائے تو ایمان امتحان نہیں رہتا، یقین مجبوری بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ بعض چیزیں چھپا کر رکھتا ہے تاکہ بندہ دیکھے بغیر بھی ماننا سیکھ لے۔ اگر آج آپ خاموشی کے اس مرحلے میں ہیں جہاں دل بوجھل ہے، سوال بہت ہیں اور جواب کہیں نظر نہیں آتا، تو خود کو یاد دلائیں کہ یہ مرحلہ ہمیشہ نہیں رہتا، یہ ایک گزرگاہ ہے، ٹھکانہ نہیں۔ یہاں آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ خود کو سنبھالے رکھیں، اپنے رویے کو درست رکھیں، اور دل کو اس یقین پر قائم رکھیں کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بے مقصد نہیں۔ کچھ چیزیں اس لیے ٹوٹتی ہیں تاکہ انسان ان کے بغیر جینا سیکھ لے، اور کچھ دعائیں اس لیے مؤخر ہوتی ہیں تاکہ انسان اس درجے تک پہنچ جائے جہاں وہ دعا اس کے حق میں واقعی بہتر ہو۔ یاد رکھیں، جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف مسئلہ ختم نہیں کرتا،
وہ پوری کہانی بدل دیتا ہے، وہ ایسی راہیں کھول دیتا ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور تب انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے اپنی وہ ساری راتیں یاد آتی ہیں جو آنسوؤں میں گزری تھیں، اور وہ مان لیتا ہے کہ اگر اس وقت جواب مل جاتا تو شاید یہ خیر کبھی سامنے نہ آتی۔ اسی لیے خاموشی سے لڑنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اسے اپنا دشمن نہ بنائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی خاموشی آپ کو اس مقام تک لے جا رہی ہو جہاں آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے، اور جب وہ لمحہ آئے، جب فیصلے کا پردہ ہٹے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں تھا، وہ بس آپ کو تیار کر رہا تھا اس دن کے لیے جس دن سب کچھ واضح ہو جانا تھا۔